اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین۔ فرمایا بڑے گہرے دوست بھی قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے سوائے ان کے جو پرہیزگار ہوں گے۔ پرہیزگار لوگوں کی دوستیاں قیامت والے دن بھی قائم رہیں گی، باقی جو گہرے ترین دوست ہوں گے وہ قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ دنیا میں آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جس کا کوئی دوست نہ ہو، اور وہ لوگ بھی بڑی کثرت سے ملیں گے جو دوستوں کا شکوہ بہت کرتے ہیں۔ دوستیاں لگانا، دوست بنانا، تعلقات استوار کرنا یہ منع نہیں، شرط یہ ہے کہ دوستی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لگائی جائے۔ ہمارے ہاں جتنی تیزی کے ساتھ دوستیاں لگتی ہیں اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بنیادی اور اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں دوستیوں کا جو معیار ہوتا ہے وہ دنیاوی لالچ ہوتا ہے۔ ہم اپنے مخصوص مفادات کی خاطر دوستی لگاتے ہیں، اور جب تک ہمارا وہ مفاد پورا ہوتا ہے تب تک تو ہم اس دوستی کو قائم رکھتے ہیں، اور جہاں ہم محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ مفاد پورا نہیں ہو رہا وہاں ہم شکوہ، شکایتیں، اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑی محبت سے شروع ہونے والی دوستی بھی بڑی تیزی سے ٹوٹ جاتی۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے گا کہ دوستی اور تعلق قائم رکھنے کے لیے سب سے اہم اور سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ دوستی محض اللہ کی رضا کے لیے لگائی جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے۔ رب فرمائے گا جب آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے تو میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا، کیونکہ وہ میری رضا کے لیے آپس میں دوستی کرتے، میری رضا کے لیے انہوں نے آپس میں محبت کی۔ تو دوستی کا سب سے پہلے تو یہ سٹیٹس بنائیں کہ اس کے اندر محض اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار، منفعت نہ ہو اس کے اندر، کوئی بھی دنیاوی لالچ کوئی بھی نہ ہو، ہرس نہ ہو، ہوس نہ ہو، طمع نہ ہو، ذاتی مفادات نہ ہو۔ جب ان سے بالاتر ہو کر لوگ دوستیاں لگاتے ہیں تو وہ دوستیاں قائم رہتی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر انبیاء اور اولیاء رشک کریں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، انہیں نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا۔ یا رسول اللہ اتنی فضیلت ان لوگوں کو حاصل ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو جس سے بھی دوستی لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، محض اللہ کی رضا کے لیے کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ صبح قیامت انہیں اعزازات سے نوازے گا، شرف سے نوازے گا، فضیلت سے نوازے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوستی کب قائم رہتی ہے؟ دوستی تب قائم رہتی ہے جب ہم دوستوں سے زیادہ امیدیں نہ لگائیں، انسانوں کو انسان ہی سمجھیں، ان سے بہت لمبی اور وسیع امیدیں لگا لینا اور بڑے وسیع مطالبات کرنا اور بڑی لمبی چوڑے تقاضے دوستوں سے کرنا۔ میں اکثر دوستوں کی خدمت میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں سے کوئی مطالبہ کر کے انہیں آزمائش میں نہ ڈالو۔ تم نے اپنے ہی دوست کو لا کر پل صراط پہ کھڑا کر دیا ہے، بیچارہ اس طرف جائے کہ اس طرف جائے۔ ان سے کوئی ایسا مطالبہ کرنا جو ان کی پہنچ سے باہر ہو، ان کی حیثیت سے بڑھ کر ہو،
ان کی طاقت سے زیادہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی دوستی کو خود آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ آپ اتنے لمبے چوڑے تقاضے نہ کریں، آپ محدود سا لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں۔ وہ جی میں اس کے اتنا کام آیا ہوں تو اب اس کو اس سے ڈبل آنا چاہیے، تو آپ نے دوستی کی نہیں، آپ نے تو تجارت کی۔ اگر آپ کی محبت ہوتی تو پھر تو آپ کا انداز اور ہوتا، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس قدر تڑپا کہ قیامت کر دی۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ حکم جب آ گیا، جب آپ محسوس کریں تو اس وقت پھر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں۔ تو دوستیوں کو کبھی بھی آپ کٹہرے میں کھڑا نہ کریں، تعلقات کو کبھی بھی آزمائش کی بھیٹ نہ چڑھائیں، اس طرح کا ماحول نہ بنائیں جس میں آزمائش پیدا ہو، جس میں تکلیف بڑھ جائے، جس میں کرب کا احساس سامنے والے کو ستائے۔ کوشش کریں گنجائش رہے ماحول کے اندر، آسانی رہے، وسعت رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ دوستی کو چلانا ہے تو پھر صرف اسی چیز کو نہ یاد رکھیں جو چیز